وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے، والیتامیٰ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو، والجار ذی القربیٰ والجار الجنبی، قرابت دار ہمسائے سے، اجنبی ہمسائے سے، والصاحب بالجنبی، اور پہلو کے ساتھی سے، وابن السبیل، اور مسافر سے بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور ان سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، یعنی غلام اور لونڈیاں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں فطری طور پر اولاد کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر رکھی ہے، اور اسی محبت کی بدولت والدین اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ان گنت قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے نکل جائے، دنیا کا کوئی اور رشتہ دل سے نہیں چاہے گا کہ کوئی ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا، ہمارا رشتہ دار ہم سے آگے نکل جائے۔ یہ صرف والدین ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے ترقی کرتے ہوئے آگے نکل جائے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر والدین کا جو مقام و مرتبہ تھا، والدین کو جو اہمیت دینا تھی، اولاد نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اولاد اس طرح والدین سے محبت نہیں کرتی جس طرح والدین اولاد سے محبت کرتے تھے۔ جس طرح والدین اپنے آرام اور سکون کو اولاد کے لیے تباہ کر دیتے ہیں، ویسے جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد ایسا نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ ادریس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے محلے میں داروغے والے ایک آدمی مزدور ساری زندگی محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اور اس نے اپنے 3 بیٹوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیے، لیکن تینوں بیٹے اپنے باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ ایک دکان کرائے پر لے کر 65 سال سے زیادہ عمر ہے، اس دکان میں رہ رہا ہے اور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اس کا کرایہ دیتا ہے، وہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، اور کھانا بیچارہ کسی ہوٹل سے کھاتا۔ چند دن پہلے اسی طرح ایک اور باپ کے بارے میں دیکھ رہا تھا، وہ سائیکل پر جا رہا تھا، اس کی ویڈیو انہوں نے بنا لی۔ اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بابا جی اتنی عمر ہے آپ سے چلا نہیں جا رہا۔ کہنے لگا میں جی یہ قریب جو باغ ہے نا، وہاں سے کنوں جو گرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ میں نے مالکوں سے بات کی ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کنوں خرید کر ان کو بیچ سکوں۔ جو گرے ہوئے کنوں ہوتے ہیں وہ میں اٹھاتا ہوں اور بیچتا ہوں، تھوڑے سے پیسے بن جاتے ہیں، میں اور میری بیوی جو بیمار ہو چکی ہے ہم گزر بسر کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کی اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں؟ اس نے کہا 4 بیٹے ہیں اور برسر روزگار ہیں، لیکن کوئی بھی ہم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس نے بتایا کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی اور میری کوئی ایسی کوئی ذرائع بھی نہیں تھے، وہ اس دن پھل بھی نہیں مل سکے کہ جنہیں میں بیچ کر کوئی گھر والوں کے لیے روٹی لے جا سکوں۔ میں ایک بہو کے گھر گیا، اس نے میری سامنے روٹیاں پکائی تھیں اور وہ اندر لے گئی۔ میں نے کہا مجھے روٹی چاہیے، کہنے لگی ہم نے تو کھا لی ہیں۔ اور پھر پاکستان جو اسلامی ریاست ہے، یہاں پر بھی اولڈ ہوم بن چکے ہیں۔ بہت سارے بچے اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں عیدی مرحوم کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے سوال کیا کہ کوئی اہم ترین واقعہ سنائیں زندگی کا۔ تو عبدالستار عیدی نے کہا کہ ایک دن مجھے فون آیا کہ ہمارے گھر میں ایک میت ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، تو ہم اخراجات اٹھائیں گے، آپ پلیز اس میت کو لے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود فون سنا تھا، میں ایمبولینس لے کر ان کے گھر پہنچا تو بہت بڑی کوٹھی، اور میت انہوں نے گھر سے باہر دروازے پر رکھی ہوئی تھی، اور اس نے اتنے پیسے مجھے دیے، کہنے لگا جی میرے والد صاحب ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے کفن دفن کا بندوبست کر لیجئے۔ بس اتنی اس نے بات کی، اور اس کی بیوی بار بار پیچھے سے آواز لگا رہی تھی جلدی آ جائیں، فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، فلائٹ کہیں نکل نہ جائے۔ گاڑی میں اس کی بیوی اور اس کے بچے بیٹھے تھے، اور یہ پیسے پکڑا کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح میں کتاب پڑھا تھا ان دنوں کے اندر والدین کے حوالے سے، اس میں بھی ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، یہ لاہور کا واقعہ۔ اس نے اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا، باپ بیمار پڑ گیا، فون کیا بیٹے کو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا کسی دن پتہ لینے کے لیے۔ وہ باپ انتظار کرتے کرتے بیچارہ مر گیا۔ پھر انہوں نے فون کیا جی آپ کے ابا جی فوت ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اولڈ ہوم فون کر دیا کہ میں بڑی اہم ترین میٹنگ میں شریک ہوں، میرا آنا ممکن نہیں ہے، آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیجئے، بل مجھے بھیج دیجئے۔ اور کتنے ہی ایسے سینکڑوں واقعات۔ میں نے یہ والدین کے حوالے سے کیوں شروع کیا؟ ہماری مسجد کے کچھ نمازی بار بار مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب یہ والدین کے حوالے سے کوئی پڑھائیں جمعہ، اولاد بڑی تنگ کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، نافرمانی بھی کرتی ہے۔ تو آپ اس پر میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جھوٹ کے حوالے سے جمعے ختم ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ والدین کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ والدین کی اہمیت کو، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھ کر ان کی خدمت شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا اپنا حق بیان کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ والدین کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کتنا اہم ترین عمل ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، کئی اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی کیا ہے۔ آئیے سورۃ الانعام آیت نمبر 151، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔
اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور والدین کو ستانا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں اذیت دینا، انہیں تکلیف دینا، یہ حرام ہے۔ ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، انہیں اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جب کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس آیت میں بھی دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح سب کا معبود ایک ہے، اسی طرح ہر شخص کے ماں باپ بھی ایک ہیں۔ معبود کتنے ہیں؟ ایک، اور ماں باپ بھی ایک۔ تو یہ مناسبت ہے، اللہ رب العزت نے والدین کے حق کا اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو والدین بھی ایک ہوتے ہیں، ماں باپ ایک ہوتا ہے، معبود بھی ایک ہے۔ اس لیے حضرات، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں 5 اہم ترین باتیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، ان کی بات اگر پسند نہیں آئی تو اپنی پیشانی پر سلوٹیں نہیں بنا لینی۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو بلایا، پڑھا لکھا، اس کو بلایا، کہا، کوا بیٹھا ہوا تھا دیوار پر، اس نے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ اب پہلے سے اس کی آواز میں تلخی آ گئی، ابا جی کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جی دسیا نہیں کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر اس نے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ میرا ابا جی تو سمجھ نہیں آ رہی، کوا ہے۔ 5ویں مرتبہ پھر اس نے کہا تو اور زیادہ غصے سے، ابا جی پاگل ہو گئے ہو، تو نظر نہیں آ رہا کوا ہے۔ وہ باپ وہاں سے اٹھا اور اندر گیا اور اس نے ڈائری لے کر آیا اور بیٹے کو کہا یہ پڑھو۔ اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا آج میرے بچے نے
دیوار پر بیٹھے کوے کے بارے میں پوچھا، ابا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا وہ کوا ہے، اور بیٹا مجھ سے بار بار پوچھتا رہا، یہاں تک کہ 25 مرتبہ بیٹے نے مجھ سے پوچھا ابا جی وہ کیا ہے؟ تو میں نے بار بار بڑے پیار سے، بیٹے کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، مجھے اس پر بڑا پیار آیا، بار بار میں اسے بتاتا رہا کوا کوا۔ اس نے کہا یہ ہوتا ہے فرق باپ میں اور بیٹے میں، تم نے 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا لیکن میں نے محبت سے پیار سے جواب دیا، اور میں نے تم سے صرف 5 بار پوچھا، 5 بار، 1 مرتبہ تم نے اچھے طریقے سے بتایا ابا جی کوا ہے، لیکن 4 مرتبہ ہر بار تمہارے غصے میں اضافہ ہی ہوتا چلا۔ اولاد کے لیے والدین کتنی جو ہے نا وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ دیکھیں شدید سردی کے اندر بیچارے ریڑیاں لگا کر کون کھڑا ہے؟ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ اولاد کی خاطر کھڑے ہیں۔ سارا دن بجری اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، کس لیے اٹھاتے ہیں باپ؟ اور وہی اولاد جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسی اولاد کو مر جانا چاہیے جو اپنے بوڑھے والدین کو 2 وقت کا کھانا اور ان کا لباس کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، اور پھر والدین سے جب بھی بات کرنی ہے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرنی ہے، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھکے رہنا ہے، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مطلب کیا مطلب ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کا حکم بجا لانا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ہاں وہاں ان کی نافرمانی کرنی ہے کہ جہاں وہ حکم دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ بعض اوقات ہمیں نوجوان آ کر کہتے ہیں جی میں نے داڑھی رکھی ہے لیکن ابا جی روکتے ہیں ایسے، اماں جی منع کرتی ہیں، آگے سے کہتی ہے ابھی تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ داڑھی رکھنا تو بزرگوں کا کام ہے۔ مذاق اڑاتے ہیں، والدین مذاق اڑاتے ہیں، اساتذہ کرام مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم میں روایت موجود ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی والدہ جو تھی نا وہ انہیں بار بار کہتی تھی بیٹا اسلام چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے نہیں اماں جان اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آگے سے کہتی ہیں کہ تم خود ہی کہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول حکم دیتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، میری اطاعت کرو اور دین اسلام چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں پھر کھانا پینا چھوڑ دوں گی، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں بھوکی اور پیاسی مر جاؤں گی۔ لوگ کہیں گے سعد بن ابی وقاص کی ماں اس وجہ سے مر گئی کہ وہ سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہی تھی اسلام چھوڑ دے، اس نے اسلام نہیں چھوڑ دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس نے کہا اماں جی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے واقعتاً کھانا پینا چھوڑ دیا،
3 دن گزر گئے، 3 دن نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا۔ کہنے لگی میں اسلام چھوڑو گے تو پھر کچھ کھاؤں پیوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی جو ماں تھی نا اس کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ سعد بن ابی وقاص کا ایک اور بھائی تھا عمارہ، اس نے جلدی جلدی ماں کو پانی پلانا شروع کر دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ ماں نے اولاد کو، سعد بن ابی وقاص کو بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے، اور اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے، یعنی 2 برس پہلے اس کو جو ہے نا وہ اٹھائے رکھا پیٹ میں، اور پھر 2 برس تک اس کو دودھ پلایا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کا کہنا نہیں ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھی طرح بسر کرنی ہے۔ یعنی اگر وہ شرک کا کہیں والدین، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں اس کے علاوہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے تو پھر والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں والدین چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میری ماں صلح حدیبیہ کے وقت مشرکہ تھیں، میرے پاس آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ جو مشرکہ ہے میرے پاس آ رہی ہیں، مجھے ان کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کافرہ ہیں، وہ مشرکہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے صلہ رحمی کر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس سے پتہ چلا والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، والدین اگر آپ کے پاس رہتے ہیں یا آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ مزید انشاءاللہ والدین کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے آئندہ بھی اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔